بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے فیض الادب حصہ اول کا درس نمبر 13 شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے 12 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ فاعل بترکیب اشارہ و مشار الیہ، یعنی آج کا جو سبق جو پڑھایا جائے گا اس کے اندر جو فاعل جو بنے گا وہ اسم اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر کے فاعل بنے گا، اور فاعل جو ہوتا ہے وہ اس سے پہلے کوئی فعل یا شبہ فعل ہو، وہ آپ نے اس کی تعریفات پڑھی ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کے اندر ہم پہلے مصنف کا طریقہ کار یہ کہ پہلے کچھ مفرد الفاظ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جملوں میں استعمال کرتے ہیں، پھر اسی سبق کے اعتبار سے تمرین پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اقرأ، بعض کتابوں میں اقرأ ہے اور یہاں اقرأ ہے۔ اقرأ، اب یہ اقرأ میں پڑھتا ہوں، اب اقرأ میں پڑھتا ہوں، اور اگر اس کو ماضی مانے، چونکہ اس اعتبار سے ہمیں یہاں پر یہ سمجھ میں آتا ہے یہاں پر یہ اقرأ ہی ہے، کیونکہ یہاں مضارع لانے کا کوئی حاصل نہیں ہے، یہاں پر اصل اقرأ ہے جو کہ یہاں پر عبارت میں اقرأ پیش کیا ہے۔ تو اقرأ ہی پڑھیں۔ اقرأ مضارع جو ہوگا وہ ثلاثی مجرد سے بنے گا، اور یہ اقرأ ماضی کا جو صیغہ بنے گا وہ ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب باب افعال سے ہوگا، جس کا معنی ہوتا ہے پڑھانا، کیونکہ اگر یہاں اقرأ کا معنی یہاں ادا کریں گے تو درست نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہاں ھذا المولوی اس کا فاعل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اقرأ ماضی کا صیغہ معنی باب افعال سے، اقرأ اس نے پڑھایا، صیغہ واحد مذکر غائب باب افعال، مادہ قاف را حمزہ باب افعال سے۔ فہما، یہاں دیکھیں سارے یہاں پر ثلاثی مزید فی کے ہی افعال پیش کیے جا رہے ہیں، اس لیے موقع محل یہ بتا رہا ہے اس بات کو کہ یہاں پر اقرأ ہے۔ فہما، فہما معنی ماضی اس نے سمجھایا، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب باب تفعیل، علم ماضی معروف تعلیم اس نے تعلیم دی، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب باب تفعیل سے، علم یعلم تعلیم۔ المولوی، المولوی معنی مولوی، المقاتلۃ، مقاتلۃ معنی جنگ کرنا، لڑائی کرنا، مصدر ہے یہ باب مفاعلت کا۔ المناظرۃ، ناظرہ یناظر، المناظرۃ مناظرہ کرنا، مصدر باب مفاعلت کا۔ اب یہاں پر اس کا جو ہے جملوں کا استعمال دیکھیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے اقرأ ھذا المولوی، اقرأ معنی پڑھایا، ھذا معنی اس، المولوی معنی مولوی۔ ھذا کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، لیکن اس اور اس بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے، تو جیسا موقع محل ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو اس مولوی نے پڑھایا، اقرأ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ھذا اسم اشارہ، المولوی و مشار الیہ، اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر فاعل، اقرأ فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو دیکھیں یہاں اسم اشارہ مشار الیہ کا مجموعہ فاعل بن رہا ہے۔ آگے علمت ھذہ المرأۃ، یہاں جو ہے فعل مؤنث ہے تو فاعل چونکہ مؤنث ہے اس لیے فعل مؤنث استعمال ہوا یہاں پر۔ علم یعلم معنی ہوتا ہے تعلیم دینا، علمت تعلیم دی سکھایا، ھذہ معنی اس، المرأۃ معنی عورت۔ علمت ھذہ المرأۃ، اس عورت نے سکھایا، علمت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، ھذہ اسم اشارہ، المرأۃ مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر علمت کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دیکھیں ماضی کے جو صیغے ہوتے ہیں وہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، اس کے اندر جو ضمیر رہتی ہے وہ جوازاً پوشیدہ رہتی ہے، یعنی جوازاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر فاعل جو ہے ضمیر بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد اس میں ظاہر آ جائے تو ایسی صورت میں یہ جو فعل ہوں گے وہ ضمیر سے خالی مانے جائیں گے۔ اور
باقی صیغے جو مضارع کے جو 3 صیغے ایسے ہیں، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، ان کے اندر جو ضمیر رہتی ہے وہ وجوباً پوشیدہ رہتی ہے اور اس کے بعد فاعل نہیں آتا ہے۔ تو یہاں جوازاً پوشیدہ ہے، یعنی چونکہ اس میں ظاہر آ گیا اس لیے یہ ضمیر سے خالی ہوں گے۔ تقرأ تلک الصبیۃ، تقرأ مانے پڑھتی ہے، تلک مانے وہ، الصبیۃ مانے بچی، تقرأ تلک الصبیۃ وہ بچی پڑھتی ہے۔ تقرأ فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، اور تلک اسم اشارہ یہ بعید کے لیے ہے، الصبیۃ مشار الیہ اسم اشارہ، مشار الیہ سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یعنی ماضی کے جو 2 صیغوں میں ضمیر جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے، وہی مضارع کے 2 صیغوں میں ضمیر جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے، ایک واحد مذکر غائب، دوسرا واحد مؤنث غائب۔ قاتل ہؤلاء الرجال، قاتل مانے جنگ کی، ہؤلاء مانے یہ ہذا کا جو ہے جمع ہے، اور جمع ہؤلاء جمع مذکر و مؤنث دونوں کے لیے قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مشار الیہ جمع ہے۔ قاتل ہؤلاء الرجال، ان مردوں نے جنگ کی۔ قاتل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور ہؤلاء اسم اشارہ، الرجال مشار الیہ اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ناظر تلک العلماء، اب یہاں پر آپ کے سمجھ میں یہ آ رہا ہوگا کہ یہاں علماء تو مذکر ہے، اور پھر یہاں پر تلکہ کا استعمال کیوں کیا گیا، اور حالانکہ یہاں پر جو ہے وہ ناظرہ فعل جو ہے مذکر استعمال ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر جب فاعل جو جمع مکسر ہو تو ایسی صورت میں فعل کو مذکر و مؤنث دونوں طرح سے لا سکتے ہیں۔ یہ علماء جو جمع ہے اس کی، اور یہ جمع جو ہے مکسر ہے، عالم کی علماء جمع ہے، اس لیے اس کے ساتھ تلکہ کا استعمال ہوا ہے، جیسے قرآن پاک میں تلک الرسل استعمال ہوا ہے کیونکہ وہ جمع مکسر ہے۔ ناظرہ تلک العلماء، ان علماء نے مناظرہ کیا، ان علماء نے مناظرہ کیا، اور چونکہ جمع جو ہوتا ہے جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم ہوا کرتا ہے، اس لیے اس اعتبار سے جو ہے تلکہ جو ہے اس میں اشارہ واحد کا استعمال کیا گیا، حالانکہ در حقیقت جمع کے اعتبار سے یہاں پر اولئک کا استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ جمع مکسر ہے اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر واحد کا استعمال بھی درست ہے۔ ناظرہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، تلکہ اسم اشارہ، العلماء مشار الیہ اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فہم ذالک السنی، فہم مانے سمجھایا، ذالک مانے اس، سنی اس سنی نے، فہم ذالک السنی اس سنی نے سمجھایا۔ فہمہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ذالک اسم اشارہ بعید کے لیے مذکر کے طور پر، السنی مشار الیہ اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ذہبت ہذہ البنات، یہاں پر بھی دیکھیں ذہبت یہ مؤنث کا استعمال ہوا، چونکہ اس کا اصل جو فاعل ہے وہ مؤنث ہے، تو مؤنث کے اعتبار سے اس کی رعایت کرتے ہوئے فعل کو مؤنث یہاں استعمال کیا گیا۔ اور دوسرا چونکہ یہ جمع مکسر ہے، بنت کی جمع ہے، اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر ہذہ جو ہے مؤنث واحد کا استعمال کیا، حالانکہ اگر دیکھتے تو یہاں پر جو ہے وہ ہؤلاء کا استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوا کرتا ہے اس لیے ہذہ واحد مؤنث کا استعمال درست ہے، اور چونکہ یہ مؤنث ہے اس کا جو فاعل، اس لیے جو یہاں پر فعل کو مؤنث استعمال کیا، اور وہاں چونکہ مذکر تھا تو اس اعتبار سے ناظرہ فعل کو مذکر لائے تھے۔ ذہبت ہذہ البنات، ذہبت ہذہ البنات، ذہبت یہ لڑکیاں گئیں، ذہبت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اور ہذا ہی اسم اشارہ، البنات مشار الیہ اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قرأ ہذان الولدان، قرأ میں نے پڑھا، ہذان ان ولدان ان 2 لڑکوں نے، ان 2 لڑکوں نے پڑھا۔ یہاں پر جو ہے اس کا فاعل جو ہے تثنیہ ہے، اور فاعل چاہے تثنیہ ہو یا جمع ہو
تو جب اس میں ظاہر ہو تو فعل کو ہمیشہ واحد استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہاں فعل یہاں واحد استعمال ہے۔ قرأ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، حاذان اسم اشارہ، الولدان مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب آئیے اس سبق کی جو ہم مشق ہے وہ آپ کے سامنے اس کو تمرین کی صورت میں مشق ٹیبل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ سبق نمبر 13 کی یہ مشق ہے، ایک طرف اس کی اردو ہے سبق نمبر 13 کی، اور دوسری طرف اس کی جو ہے وہ عربی بنا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے پڑھتا ہے وہ لڑکا۔ آپ کو یہی خیال رکھنا ہے کہ ہمارا جو فاعل تھا وہ ترکیب اشارے کے طور پر تھا، یعنی اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے فاعل بنانا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا جو فاعل ہے مذکر ہے تو فعل کو مذکر استعمال کرنا ہے، مؤنث ہے تو فعل کو مؤنث لانا ہے۔ پڑھتا ہے وہ لڑکا، یقرأ مانے پڑھتا ہے، ذالک مانے وہ، الولد مانے لڑکا، یقرأ ذالک الولد پڑھتا ہے وہ لڑکا۔ سمجھائے گا وہ عالم، مضارع استعمال ہے فہم یفہم، سمجھائے گا وہ، ذالک مانے وہ، العالم العالم، یفہم ذالک العالم وہ عالم سمجھائے گا۔ پڑھاتی ہے وہ عورت، اقرأ یقرأ مانے پڑھانا، اور اسی سے مضارع جو ہوگا فعل مؤنث استعمال ہوگا، چونکہ فاعل جو ہے مؤنث ہے تو تقرئ مانے پڑھاتی ہے، اور وہ عورت، تلک مانے وہ، المرأۃ مانے عورت، تقرأ تلک المرأۃ۔ مناظرہ کیا مدرسے کے لڑکوں نے، ناظرہ مانے مناظرہ کرنا، ولدان مانے لڑکے، المدرسہ مانے مدرسہ، ناظرہ ولدان المدرستی مدرسے کے لڑکوں نے مناظرہ کیا۔ جنگ کریں گے یہ طلبہ، قاتل یقاتل مانے جنگ کرنا، یقاتل جنگ کریں گے، ہؤلاء مانے یہ، الطلاب لڑکے طلبہ، یقاتل ہؤلاء الطلاب جنگ کریں گے یہ طلبہ۔ ہنستے ہیں یہ لڑکے، یضحک مانے ہنستے ہیں، ہؤلاء مانے یہ، الولدان مانے لڑکے، اور یہ فاعل جو جمع ہے اور فعل یہاں واحد استعمال ہے، فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل واحد استعمال ہوتا ہے۔ یضحک ہؤلاء الولدان، سنا ان دو مردوں نے، سمع مانے سنا، ذالکا یہ ذالکا کا تثنیہ ہے، اور الرجلان یہ رجل کا تثنیہ ہے، سمع سنا، ذالکا ان دو، رجلان مردوں نے، سمع ذالک الرجلان۔ پڑھیں گی یہ لڑکیاں، تقرأ قرأ یقرأ مانے ہوتا ہے پڑھنا، پڑھیں گی، ہؤلاء مانے یہ، البنات مانے لڑکیاں، تقرأ ہؤلاء البنات پڑھیں گی یہ لڑکیاں۔ اس کے بعد ہے یہاں پر سمجھایا ان علماء نے، فہم یفہم مانے سمجھانا، اور تلک العلماء فہم تلک العلماء، مولوی کا لڑکا معلم ہے، ولد من لڑکا، المولوی مولوی کا لڑکا، معلم ولد المولوی معلم۔ زید کے دو قلم نئے ہیں، قلم زید، قلمان تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو قلم رہ گیا، تثنیہ کا دلالت کرنے کے لیے الف رہ گیا، قلم زید، زید کے دو قلم، جدیدان دو قلم نئے ہیں، چونکہ مبتدا تثنیہ ہے تو خبر بھی یہاں تثنیہ استعمال ہے، اور چونکہ خبر میں کوئی ایسی صورت ہے نہیں جو اس کا نون گرا ہے، اس لیے وہ برقرار موجود ہے۔ تعلیم دی شہر کے دو عالموں نے، علمہ مانے تعلیم دینا، علمہ عالم البلدی، عالمانے تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، بلد کی طرف اضافت کی وجہ سے علمہ عالم البلدی۔ تو اس طرح سے جو یہ سبق تھا آج کا ہمارا سبق نمبر 13، اور یہ مکمل ہو گیا۔ آج کا سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا فیض الادب حصہ اول کا، کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل مفتی گل مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔